کشمیر میں روایتی پکوان واضوان سے مہمانوں کی توازے۔ کشمیر کا حسن لازوال ہے، برف سے ڈھکے پہاڑ اور ڈل جھیل میں تیرتے ہوئے ہاؤس بوٹ، زعفران کے کھیت، پھلوں سے لدے درخت اور پھولوں کی بہار۔ کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر جتنا بھی ہو کم ہے۔ ہر موسم کا اپنا الگ ہی حسن ہے، لیکن خزاں کا نظارہ اتنا مسحور کن ہوتا ہے کہ انسان ان نظاروں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں تیمور لنگ کے ساتھ آنے والے باورچی آج بھی کشمیر میں آباد ہیں۔ اگر لکھنؤ میں روایتی باورچیوں کا مسکن باورچی ٹولہ ہے، تو سری نگر میں وازا پورا، جہاں ہنرمند باورچی برسوں سے اقامت پذیر ہیں۔ وازا کے لغوی معنی ہیں کھانوں کی دکان۔ وازا میں کھانوں کی تعداد دیکھتے ہوئے یہ نام بالکل مناسب اور درست ہے۔ 36 انواع و اقسام کے پکوان وازا کی رات بھر کی محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ واضوان کے پکوانوں کو تیار کرنا ایک معمولی باورچی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی ہنرمندی اور بنائے ہوئے کھانوں کی لذت بے مثال ہے۔ فرش پر صاف شفاف سفید براقی دسترخوان اور اس پر رکھی تانبے کی تھال کے ارد گرد بیٹھے 4-8 مہمان بے صبری سے کھانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ خدمتگار ہر مہمان کے آگے تشت اور ناری پیش کر کے ہاتھ دھلواتا ہے، اور مسلمان بسم اللہ اور ہندو بھگوان رودرا کے کلمات کے ساتھ کھانا شروع کرتے ہیں۔ وازا خود تاموریوں میں گوشت، مرغ اور ترکاریوں کے بنے مرغن کھانے یک کے بعد دیگرے مہمانوں کے تھال میں ڈالتے جاتے ہیں۔ فضا کھانوں کی مہک سے گونج اٹھتی ہے اور مہمان سر جھکائے کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بیشتر کھانے گوشت اور مرغ پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے کباب، کشمیری سالنوں سے بنے مرغ گوشت کے مختلف قورمے، تبک ماز، زعفران کوکر، یخنی، رستہ، روغن جوش، اب گوشت، ساتھ ہی مٹی کے چھوٹے چھوٹے نازک پیالوں میں دہی، انواع و اقسام کی چٹنیاں، زعفران میں مہکتے پلاؤ اور تندور سے نکلتی ہوئی گرما گرم روٹیاں، کھیر کے پیالے، فرنی کی کٹوری۔ مہمان کو فرصت کہاں کسی دوسری جانب دیکھے۔ کہتے ہیں کہ پنڈت نہرو جب بھی کشمیر آتے تھے تو شیخ عبداللہ ان کے لیے واضوان کا اہتمام کرتے تھے۔ گو کہ واضوان کے بیشتر کھانے گوشت اور مرغ پر مبنی ہیں، پھر بھی سبزی خور مہمانوں کے لیے بھی لطیف اور مزیدار کھانوں کی کمی نہیں ہوتی۔ نادرو یخنی، گوچی پلاؤ، دم آلو، راجما گگجی، ہک کا ساگ جیسے پکوان ہیں جو واضوان کا حصہ بنتے ہیں۔ اب گوشت واضوان کا آخری پکوان ہے جو مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی الما گوشت واضوان کی ضیافت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ پھر کہکہوں کا دور چلتا ہے اور مہمان بمشکل اٹھ کر مرغن کھانوں کی یاد لیے اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مہمان کے لیے واضوان کا اہتمام میزبانی کا حرف اول اور میزبان کے وقار اور رتبے کا نمائندہ ہے۔ اگرچہ آج ہرے بڑے شہروں میں کشمیری کھانوں کی دکانیں کھل گئی ہیں اور بعض جگہوں پر واضوان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کشمیر کے روایتی واضوان کی بات کہاں۔ وقت کے ساتھ وازا داستان پارینہ کا حصہ بن کراس کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سلم حسین کھانا پکانے کی شوقین، ماہر طباخ اور کھانوں کی تاریخ نویس ہیں۔ ان کی فارسی زباندانی نے عہد وسطی کے مغل کھانوں کی تاریخ کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑے ہوٹلوں کے ساتھ فوڈ کنسلٹنٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔